ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، جس کو کہتے ہیں عرفہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ۔ بعض حضرات کو اس میں بھی اشکال ہوتا ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ بھائی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ضرور ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر عن صوم عرفہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفہ کے روزہ کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یکفر السنۃ التی قبلہا وبعدہا، اللہ تعالیٰ 1 سال جو گزر چکا ہے اس سال میں جتنی گناہیں ہوئی ہوں، لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھیں، ان گناہوں سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ یہاں جس گناہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ 1 سال پچھلے جو بھی گناہ صغیرہ ہوئی ہیں وہ گناہیں معاف ہو جائیں گی، آگے آنے والا اس مہینے سے لے کر کے اگلے بقرعید تک آنے والا جو بھی گناہ صغیرہ ہوں گی وہ گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد، یہ 2 سال کے گناہوں کا حساب لگاتا ہے کہ کتنا نامہ اعمال میں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کتنی گناہیں سرزد ہوئی ہیں، اور 1 سال پہلے 1 سال پچھلے دونوں سال کی گناہوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ روایت بھی کہاں ہے؟ مسلم شریف میں۔ اب ایک روایت جو آتی ہے کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی، اور دیگر تمام اکثر احادیث کی کتابوں میں وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن آپ میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک خاتون ہے ام الفضل، انہوں نے کچھ پینے کی چیز کو بھیجا، آپ نے اس چیز کو لے کر کے پی لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اور ام الفضل رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ بھی ہے کہ حضرت ام میمونہ رضی اللہ عنہا نے جو بھیجا تھا وہ دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، آپ نے پی لیا۔ کب؟ عرفات کے میدان میں، عرفہ کے دن۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، جبکہ یہ چیز ایسی بات نہیں ہے، سمجھنے کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ حج فرض ہونے کے بعد آپ نے صرف 1 حج کیے، اور وہ حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا، اور یہی وہ حجۃ الوداع کا ایک وہ دن تھا، عرفات کا میدان تھا۔ حج کے فرض ہونے کے بعد آپ عرفات کے میدان میں صرف 1 دن آئے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جو مسلم نے یا امام بخاری نے جو حدیث نقل کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت میمونہ کہتی ہے ان میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، حضرت میمونہ سے مروی ہے کہ حضرت میمونہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں ان الناس شکوا فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے معاملے میں لوگوں میں شک ہوا۔ ان الناس شکوا فی صیام رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے معاملے میں لوگوں کو شک ہوا۔ کس بات کا شک ہوا؟ کہ آپ روزہ ہیں یا نہیں ہیں، روزہ ہیں یا نہیں ہے، یہ شک ہوا۔ اب ایک بات بتائیں کہ شک کہاں ہوگا؟ ایک معمول رہا ہے، یہ خود حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ اس حج میں آنے سے پہلے آپ عرفہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، مگر اس مرتبہ سفر کر کے آئے ہیں، روزہ ہے کہ نہیں ہے کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ آپ مسافر بھی تھے، اور مسافر پر تو
رمضان والا روزہ معاف ہے تو اس کی کیا بات؟ رمضان کا روزہ بھی اس کو اختیار ہے، تو یہ تو نفلی روزہ ہے۔ تو ان الناس شکوا فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے معاملے میں لوگوں کو شک ہوا۔ اب یہ لوگوں کا شک ہونا یہ یقین کرا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل عرفہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تب جا کر کے لوگوں کو آج یہاں پر شک ہوا ہے۔ ورنہ آپ اگر روزہ نہیں رکھتے یا پھر منع فرماتے تو جو پچھلے مسلم کی جو روایت ہم نے پڑھی ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقی، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ کا کفارہ ہے۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفات کے میدان میں جو لوگوں کو شک ہوا ہے عرفہ کی وجہ سے، میں بھی کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے لا تصوموا، کہ تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے عرفات کے میدان میں، یعنی کہ جو لوگ حجاج ہیں، جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ جو لوگ حج کرنے آئے ہیں اور عرفات میں جن لوگوں نے وقف کیا ہے، ٹھہرے ہیں، ٹھہرنے والے جو لوگ ہیں وہ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن جو لوگ اس سعادت سے محروم رہ گئے جس میں ہم سب ہیں، جو حج کو نہ جا سکے، عرفات کے میدان میں نہ جا سکے، اللہ نے اس مرتبہ جس کو مقدر نہیں کیا وہ اپنے گھر میں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، تو وہ روزہ رکھ لے۔ تو یہ جمعے کا دن، آنے والا جمعے کا جو دن ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا کہ جس کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل نہیں ہے، مستحب ہے۔ آپ اگر کوئی رکھ لے گا آپ میں سے، ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا، زبردستی نہیں ہے، رکھنا ہے رکھیں، نہ رکھنا ہے کوئی بات نہیں۔